واقعہ کربلا سے پہلے کی مختصر اسلامی تاریخ کا ایک خاکہ گزشتہ کل ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اسی سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے واقعہ کربلا کو سمجھنے سننے سے پہلے دو تمہیدیں سمجھنا ضروری ہیں۔ اس زمانے کے حالات، اس زمانے کا ماحول، اس زمانے سے پہلے کے جو واقعات تھے، سن 61 ہجری سے پہلے کی جو اسلامی تاریخ تھی، اس کا ایک خاکہ تو الحمدللہ کل سامنے آ گیا۔ لیکن وہ جو زمانہ تھا سن 60 ہجری، سن 61 ہجری، اس زمانے میں عالم اسلام، اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کے حوالے سے دو بنیادی باتوں کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، تبھی واقعہ کربلا کو صحیح طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کو پہلی اسلامی ریاست ہونے کا اعزاز اور درجہ حاصل ہوا۔ اسلامی ریاست تو ہجرت کے فوراً بعد ہی قائم ہو گئی تھی، لیکن اسے صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست کا سٹیٹس اور مرتبہ تب ملا جب فتح مکہ ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو صحیح معنی میں اہل عرب میں، حجاز میں اسلام کا نفاذ ہوا اور مدینہ منورہ ہی اسلامی ریاست کا دارالخلافہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد، اس کے بعد عہد فاروقی، پھر عہد عثمانی، عہد عثمانی کا اختتام سن 35 ہجری میں ہوا۔ ان تمام ادوار میں مدینہ منورہ ہی دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا۔ سن 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سن 40 ہجری تک 5 سال دور خلافت ہے۔ اس دوران مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو عراق کے شہر کوفہ منتقل کر دیا گیا۔ چند انتہائی ناگزیر انتظامی مجبوریوں کی بنیاد پر دارالحکومت، دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ یعنی عراق میں منتقل کر دیا گیا۔ سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور سن 60 ہجری تک خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دارالخلافہ عراق کے شہر کوفہ سے شام کے شہر دمشق منتقل کر دیا گیا۔ دمشق آج بھی شام کا سب سے بڑا، سب سے مشہور شہر ہے، اور آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا علماء کرام سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کا نزول بھی دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر ہوگا۔ یہ اس زمانے کا جغرافیائی ایک نقشہ ہے کہ دارالخلافہ حجاز کے شہر مدینہ سے پہلے عراق کے شہر کوفہ منتقل ہوا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شام کے شہر دمشق منتقل کر دیا۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں، کیا وجوہات تھیں، یہ ایک بہرحال تفصیلی موضوع ہے۔ اب یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی علاقے کا دارالخلافہ لوگوں کے جمع ہونے، سائنس و ترقی، سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی، علوم و فنون کی ترقی کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے تک یعنی سن 61 ہجری تک یہ تینوں شہر مدینہ منورہ، کوفہ اور دمشق، یہ تینوں شہر اپنے اپنے اعتبار سے ترقی یافتہ شہر تھے۔ علماء، فضلاء، صلحاء کا یہاں اجتماع تھا، لوگ یہاں جمع ہوتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو بہت سے صحابہ کرام کوفہ تشریف لے گئے، جس کی ایک مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام میں بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، انہوں نے کوفہ والوں کو دین کی تعلیم دی اور بعد میں چل کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بہت بڑا نام حضرت نعمان بن ثابت کا ہے، جنہیں آج دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، وہیں سے ان کا علم پھیلا اور آج دنیا بھر کے اندر ان کے مقلد موجود ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی اکثر آبادی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں
اور ہم بھی الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو کوفہ بھی ایک مرکز تھا، پھر دمشق میں یہ مرکزیت، یہ دارالخلافہ ہونا دمشق منتقل ہو گیا۔ ایک پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے، اور دوسری بات، اس زمانے میں لوگوں کو ہم صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، انہیں ہم 5 مختلف گروہوں میں 5 مختلف جماعتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، کیونکہ عام طور سے اہل تشیع یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک حسینی اور دوسرے یزیدی۔ ایسا نہیں تھا، یہ ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ صرف 2 جماعتوں میں تقسیم نہیں تھے، بلکہ 5 جماعتیں ایک سرسری جائزے کے مطابق بنائی جا سکتی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس زمانے میں سن 60 اور 61 ہجری، سن 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن 60 کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سن 61 ہجری کے بالکل شروع میں پیش آیا، ابھی 10 دن ہوئے تھے سن 61 ہجری کو شروع ہوئے، نیا سال شروع ہوا تھا، 10 دن ہوئے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا، لہذا اس کی تاریخ میں 60 ہجری کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ تو 2 کے بجائے 5 گروہوں میں 5 جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 2 آراء حجاز والوں کی تھیں، یعنی 2 جماعتیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجاز میں تھیں، ایک جماعت عراق میں تھی، اور 2 جماعتیں دمشق اور شام میں تھیں، یعنی رائے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے، یعنی واقعہ کربلا کے پس منظر میں، پیش منظر میں لوگوں کی 5 مختلف آراء تھیں۔ ایک رائے تو تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں، ان کے ہم نواؤں کی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یزید چونکہ فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت قطعاً نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے خلاف خروج ضروری ہے، بغاوت ضروری ہے، جیسا کہ ان حضرات نے کیا۔ یہ ایک رائے تھی۔ اور دوسری رائے حجاز ہی کے اندر موجود جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین اور بہت سے حضرات کی تھی کہ بے شک یزید فاسق و فاجر ہے، بے شک یزید خلیفۃ المسلمین بنائے جانے کے قابل نہیں ہے، بے شک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اس انداز میں خروج کرنا بغیر طاقت کے، بغیر قابل اعتبار ساتھیوں کے، بغیر قابل اعتماد ساتھیوں کے خروج کرنا، بغاوت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ رائے تھی حجاز میں رہنے والے بہت سے حضرات کی، اور ان حضرات میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بہت بڑے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں دیں، اور آپ کے لیے ایک دعا یہ بھی کی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے بہت سے حضرات کی رائے یہ تھی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے، فاسق و فاجر ہے، لیکن خروج بھی نہ کیا جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے، فتنے کا زمانہ ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ 2 تو مختلف آراء تھی اہل حجاز کی، ان میں سے اکثریت صحابہ کرام کی تھی، جلیل القدر صحابہ کرام، حتیٰ کہ سادات کے اندر بھی رائے منقسم تھی، یعنی تمام سادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں گئے۔ بہت سے سادات کی بھی وہی رائے تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی تھی۔ ایک تیسرا طبقہ کوفہ والوں کا تھا، اور کوفہ والوں کا کردار ایک ظاہری مطالعے سے انتہائی افسوسناک محسوس ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ دوغلا کردار کوفہ والوں کا، عراق والوں کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد جو کہ یزید کی فوج کا سپہ سالار اور کوفہ و بصرہ کا گورنر تھا، اس کی دھمکیوں اور رشوتوں کے بعد
وہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بعد میں وہی لوگ ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک تیسری جماعت ہے۔ اور دمشق میں رہنے والے لوگوں کی بھی دو مختلف آراء تھیں، دو الگ الگ سوچیں تھیں، کیونکہ آج کل تو بس سارے شام والوں کو، سارے دمشق والوں کو ایک ہی کٹیڑے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یزید اور اس کے گورنر اور اس کی فوج کے لوگ، ان کی بھی رائے تقسیم تھی، دو طرح کے لوگ تھے۔ ویسے تو وہ سارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ویسے تو دمشق والے، شام والے، اس کے سارے گورنر، اس کی ساری فوج کے لاکھوں لوگ، یعنی اس زمانے کے اکثر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یزید کے ہاتھ پر بیعت تو کر چکی تھی، یزید کو خلیفۃ المسلمین بھی مان چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی رائے بھی تقسیم تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جن کے دلوں کو فسق نے اور فجور نے اور دنیا کی محبت نے اور شراب و کباب نے سیاہ کر دیا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر بیعت نہ کریں تو ان سے قتال کیا جائے اور انہیں شہید کر دیا جائے، جن میں عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ کوفہ اور بصرہ کا اس وقت گورنر بنایا گیا یزید کی طرف سے۔ پہلے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن چونکہ حضرت حسین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، اس لیے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ انتہائی شقی القلب انسان تھا، اور اس کی پکی رائے یہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر بیعت نہ کریں تو ان سے قتال کیا جائے گا اور انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اہل دمشق یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر بیعت نہ بھی کریں تو بھی ان سے قتال نہ کیا جائے، انہیں شہید ہرگز نہ کیا جائے۔ دوسری مختلف صورتوں پر غور کر لیا جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انہیں واپس مکہ جانے دیا جائے، ایک صورت یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن خلیفہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور ایک تیسری صورت یہ بھی پیش کی گئی کہ کچھ عرصے کے لیے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن اکثر اہل شام وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے اور ان کو شہید کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دمشق میں آتی ہے تو اہل دمشق میں بھی، اہل شام میں بھی غم و غصہ کی اور افسوس کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ خود یزید بھی رونے لگتا ہے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین تھا اور اسی کی فوجوں نے یہ تاریخ کا سیاہ باب رقم کیا تھا، لیکن وہ خود بھی اس سانحے کے ہو جانے کے بعد خوش نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں جو دو سب سے زیادہ بھیانک کردار سامنے آتے ہیں، ایک عبید اللہ ابن زیاد اور اس کی فوجوں کا کہ جنہوں نے انتہائی سفاکانہ انداز میں اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے الجھانے کا کردار ادا کیا، اور دوسرا کردار اہل کوفہ کا کہ جنہوں نے پہلے تو خود بلایا لیکن بعد میں نہ صرف یہ کہ ساتھ نہ دیا بلکہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ پس منظر تھا جغرافیائی اعتبار سے بھی اور لوگوں کی رائے کے اعتبار سے بھی۔ مزید اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو دین کی صحیح